جیسے ہی کمرے کی طرف بڑھتی ہوئی آہٹ کو سنا، اس کی سسکاری اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ کہنے کو تو رونا دھونا سب رخصتی کے وقت ہی ہوتا ہے۔ نئی نویلی دلہن اپنے پیا کے گھر میں قدم رکھتے ہی کھل سی اٹھتی ہے۔ اس کے من میں نئے احساس اور خواہشیں جنم لیتی ہیں، لیکن جس کی تقدیر ہی رون دی گئی ہو، جسے خواب دیکھنے کی اتنی بڑی سزا دی گئی ہو، وہ بھلا اپنے خوابوں کی تکمیل کا کیسے سوچ سکتی تھی؟ وہ سر جھکائے اپنی زندگی کو تماشا بنتے ہوئے کسی سوگ میں رو رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ دلہن تھی، اس کے ظاہری آثار بھی یہی بتا رہے تھے۔ سر سے لے کے پاؤں تک سجایا جو گیا تھا، لیکن اس عروسی لباس کے اندر شاید کوئی زندہ لاش ہو جسے اس گھر کے کمرے میں دفن کیا گیا ہو، اور یہ رات اس کی قبر کی پہلی رات تھی، جسے نہ جانے وہ اب کس طرح جھیل سکتی تھی۔ اس بات کا تصور ابھی اس کے من میں آنسوؤں کی برسات کے ساتھ دوڑ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے اس کی سسکاری خاموشی میں بدل چکی تھی۔ جب اس نے سامنے سے آتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ آنکھ جھپکے بنا اسے تکنے لگی تھی۔ اس کے ہونٹ ایک دم سے کانپنے لگے تھے۔ یہ وحشت اور خوف تو شاید ہر لڑکی کو ہوتا ہوگا جب وہ اس مرحلے اور اس مقام پہ پہنچتی ہے۔ یقیناً وہ اپنے آنے والے کل کا ساتھی ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ وقت ہی کچھ عجیب ہوتا ہے۔ دل میں ایک ہچکچاہٹ اور بے چینی، ڈر سا ہونے لگتا ہے۔ لیکن اس کا دل تو اس لمحے خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ جس آدمی سے وہ بچپن میں دکان سے چیزیں خریدنے جاتی تھی، جسے وہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ بوڑھا، لنگڑا، بدھو میاں جیسے لقب دے کر چڑھایا کرتی تھی، اور وہ غصے سے لال پیلا ہو کر سب کو دکان سے بڑبڑا کر بھگایا کرتا تھا، آج وہ اسی بوڑھے اور لنگڑے کی سیج سجائے ہوئے اپنی بے بسی کا ماتم کیے ہوئے تھی۔ جب وہ 65 سال کا دولہا اس کے قریب آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھانے لگا تو من کیا وہ وہیں گڑ جائے، کوئی ہوا اڑا کے لے جائے، کوئی جادو اسے بھسم کر جائے۔ وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کرتے ہوئے شاید بے بسی کا احتجاج کر رہی تھی، جو کہ اسے کچھ فائدہ نہ ہونے والا تھا۔ ارے دلہن، آنکھیں تو کھولو، دیکھو مجھے اور بتاؤ تو صحیح کیسا لگ رہا ہوں۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو سلاتے ہوئے بڑے پیار سے بولا۔ وہ جھٹک کر اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی تھی اور اسے حسرت سے دیکھنے لگی۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس نے بڑی محنت سے خود کو جوان بنانے کی کوشش کی تھی۔ سفید بال کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ داڑھی منڈوا کر مونچھیں تانتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھ کر دانت نکال رہا تھا۔ خوبصورت اور کم سن لڑکی سے بیٹھے بٹھائے مل گئی تھی، بھلا اس سے زیادہ قسمت اور کیا مہربان ہو سکتی تھی؟ اس کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی، اور نہ جانے اس کے من میں اب کیا کیا لڈو پھوٹ رہے تھے۔ دیکھو جنت، تم ایک بھاگی ہوئی لڑکی ہو، اور جو لڑکیاں گھر سے بھاگ جایا کرتی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ چپ چاپ سے یہ نکاح کر لو۔ یہ تو شکر کر کہ اس نیک دل آدمی نے تجھ سے نکاح کے لیے ہاں بول دیا، ورنہ ایسی لڑکی کو کوئی نہیں اپناتا۔ اسے محلے والوں کے تانے یاد آنے لگے تھے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر حسرت کرنے لگی تھی کہ یہ ہوتا ہے بھاگی ہوئی لڑکی کا مقدر۔ اسے اپنے قریب آتے ہی وہ خود میں سمٹنے لگی۔ وہ بے رحمی سے اس کا آنچل کھینچتے ہوئے اس کو اپنے حصار میں بھرنے لگا۔ نہیں، چھوڑو مجھے بچاؤ۔ وہ بے بسی سے آہو بکا کرنے لگی، ہاتھ پیر ہلاتے ہوئے چیخنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس کی چیخ سن کر سدرا دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ چکی تھی۔ چھوڑو مجھے، دور ہٹو، مجھے کوئی بچاؤ، یہ درندہ نوچ رہا ہے، مجھے اس سے چھڑائے۔ وہ خود سے کسی کو دور کرتے ہوئے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ ہوش میں آؤ جنت، یہاں کوئی نہیں ہے، تم نے خواب دیکھا ہے۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر جگانے لگی۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ بے یقینی سے اور خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، جہاں سدرا کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ اسے اپنے سامنے پا کر جنت کی جان میں جان آ گئی، اور وہ سدرا سے لپٹ کے رونے لگی۔ بھابھی، آپ میرا گلا دبا کر مجھے مار دیں، خدا کا واسطہ ہے آپ مجھے مار دیں، لیکن میرے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، مجھے اس جہنم میں نہ بھیجیں۔ وہ سدرا کے ہاتھ پکڑ کر اپنے گلے میں ڈالنے لگی، ساتھ ہی اب اس کی ہچکیاں بندھنے لگی۔ نہیں، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، بس کر جاؤ۔ وہ اس کے بکھرے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ وہ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے فکریہ پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں، سدرا بولی۔
تو پھر صبح دعائیں کس کے لیے منگوائی جا رہی تھیں؟ وہ تجسس سے بولے۔ وہ جنت کو تیز بخار تھا، اس نے پریشان شکل بناتے ہوئے بولا۔ جنت کا نام سن کر اصغر کے چہرے پر فکر کا تاثر غائب ہونے لگا اور نفرت سے چہرہ سرخ ہونے لگا۔ جب سے اسے اس نکاح کا پتہ چلا ہے وہ بہت سہم گئی ہے، بہت گہرے صدمے سے دوچار ہوئی ہے۔ خدا را، یہ اس پر بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے۔ آپ کی بہن ہے، کچھ تو رحم کریں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر وہ جنت کی طرف سے فکر مند ہو کر رحم مانگنے لگی۔ نظر اب اصغر کے چہرے پہ تھی۔ تمہیں اس پہ بہت رحم آ رہا ہے، ترس آ رہا ہے، جس نے ہمارے اوپر یہ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے ذرا رحم نہ کھایا۔ تم اس کی حمایت کر رہی ہو جس نے ہماری عزت کو پیروں تلے روندا۔ وہ سدرا کو دیکھ کر کرب سے بولنے لگے۔ اس بے مروت کو غیر لڑکے کے ساتھ نکلتے وقت ذرا سا بھی احساس نہ ہوا کسی رشتے کا، اپنے باپ دادا کی عزت کا، اپنے بھائیوں کے مان کو کس طرح توڑا ہے اس نے۔ سب کی نظروں میں اس نے ذلیل اور خوار کر دیا۔ کیا ہمارا اس پہ کوئی حق نہ تھا؟ یہ عزت اور صلہ دیا اس نے۔ اپنی اس 4 دن کی چاہت کے آگے سالوں سے بنے خون کے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں اس کے اندر۔ تمہیں پھر بھی اس پہ ترس آ رہا ہے؟ وہ مظلوم ہے اور میں ظالم۔ وہ سدرا سے شکوہ کرتے وقت آپ دیدہ ہونے لگے۔ اس کی باتیں دور کھڑی جنت چپکے سے سن رہی تھی، جس کا دل اب اور بھی جھلس چکا تھا۔ وہ اس کا بھائی نہیں، باپ بھی تھا، جس کی سرپرستی میں وہ جوان ہوئی تھی، جس نے اسے کبھی ماں باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، اولاد کی طرح چاہا۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو کا سبب وہ خود بنی تھی، جس پہ اسے بے حد افسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تو ہو چکا تھا، لیکن اب کھوئی ہوئی عزت واپس کوئی نہیں لا سکتا۔ اس نے اپنے بھائیوں کا سر جھکا دیا تھا، جس پہ اسے بے حد ندامت ہونے لگی۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے سر نہ جھکانے والا انسان، ہر طرح سے پروقار اور رعبدار شخصیت کا مالک، آج جنت کی وجہ سے سر جھکائے اپنی شکست کی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کے دل شکستہ باتیں سن کر سدرا کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی۔ جنت نے بہت غلط کیا، میں اس بات کو جھٹلا نہیں رہی، اور نہ ہی میں آپ سے اس کے لیے معافی مانگنے آئی ہوں۔ آپ بے شک اسے معاف نہ کریں، زندگی بھر بات نہ کریں۔ اس نے اپنے فائدے کے لیے ہم سب کا دل توڑا ہے، لیکن اس کے لیے اسے اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ وہ یہ دکھ جھیل نہیں پائے گی۔ میں اسے اتنی بڑی اذیت میں نہیں دیکھ سکتی۔ ہماری جنت مر جائے گی۔ اسے یہ سزا دے کر آپ پلیز مجھے اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ بچے غلطی کریں تو بڑوں کا کام ہوتا ہے ان پر سختی کرنے کا، انہیں سمجھانے کا۔ آپ کو پورا حق ہے اس پہ غصہ کرنے کا، ناراض ہونے کا، لیکن خدا کے لیے اسے اس دوزخ میں نہ بھیجیں جہاں وہ ہر پل جھیلتی رہے۔ آپ کو خدا کا واسطہ آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ وہ اصغر کا ہاتھ پکڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ سدرا کے اپنے بچے نہیں تھے، لیکن فہد اور جنت اسے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھے۔ وہ ان کے لیے اتنی ہی فکر مند ہوا کرتی تھی جو کہ سگی ماں کو ہوتی ہے۔ تمہیں کسی قسم کی تکلیف سہنے کی ضرورت نہیں ہے سدرا۔ اس نے گناہ کیا ہے، تم نے نہیں کیا، اور میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسے کوئی بھی اپنانے کو تیار نہیں ہے، اور میں اسے اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے اپنی بے عزتی اور تذلیل کا شدت سے احساس ہونے لگتا ہے۔ یہاں اسے نہیں رکھ سکتا میں۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجنے لگا۔ میں وعدہ کرتی ہوں وہ آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں آئے گی۔ میں اسے کمرے تک محدود کر لوں گی۔ آپ بے شک اس سے اپنا ہر تعلق توڑ دیں، اسے کبھی معاف نہ کریں، لیکن بس میری ایک بات مان لیں، اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے التجائیہ بولنے لگی۔ اب کی بار اصغر نے کوئی بحث نہیں کی۔ وہ نظر ایک طرف ٹکا کر کسی گہری سوچ میں ڈوبنے لگا تھا، جسے آ کر سمینہ خالہ نے جھٹکا۔ وہ سدرا اور اصغر کی گفتگو سے بالکل بھی بے خبر تھیں، ورنہ اس کی موجودگی میں سدرا کبھی بھی اصغر کو قائل نہ کر پاتی۔ اصغر ذرا اب وقت ٹھیک سے بتا دو تاکہ مجن میاں کو پیغام بھجوا دوں یہاں آنے کا اور نکاح کی بات طے کرنے کا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر پورے اعتماد بولی اور سدرا کو حسد سے دیکھنے لگی۔ اس کی بات سن کر سدرا کے چہرے پر فکریہ بل پڑنے لگے اور وہ سانس روک کر اصغر کو دیکھنے لگی۔ فی الحال اس بات کو رہنے دیتے ہیں خالہ،
فہد آ جائے پھر مل کر کوئی فیصلہ کریں گے۔ اصغر کے جواب سے جہاں خالہ کے چہرے پہ 12 بجنے لگے تھے، وہیں سدرا پرسکون انداز میں گہری سانس چھوڑنے لگی۔ تو تم آ گئے اپنی بیوی کی باتوں میں؟ مر گئی اب شرافت اور غیرت؟ کہیں اسے معاف کرنے کا تو نہیں سوچ بیٹھے؟ ایک بات یاد رکھنا، بھاگی ہوئی لڑکی کو عزت دے کر گھر پر نہیں بٹھایا جاتا۔ وہ ایک داغ ہوتا ہے جسے جتنی جلدی دھویا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ویسے بھی جو مرد عورتوں کی زیادہ سنتے ہیں، انہیں ہر بات پہ ترجیح دیتے ہیں، وہ کبھی کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ ایسے معاملات میں عورتوں کی صلاح مشورے نہیں لیے جاتے۔ وہ اکڑ کر بولی۔ چہرے پہ ناگواری کے آثار خوب نمایاں ہو رہے تھے۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ اصغر کے فیصلے بدلنے میں سدرا کا ہی ہاتھ ہے۔ صحیح کہا خالہ، ویسے بھی اس طرح کے معاملات میں عورت کو بردباری سے کام لینا چاہیے اور عورتوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر بھلا اصغر آپ کی باتوں میں کیسے آ جائیں؟ کیا آپ بھول گئیں کہ آپ بھی ایک عورت ہیں؟ سدرا نے اس پہ شدید طنز کرتے ہوئے جتلایا۔ ہاں تو تمہاری طرح کم عقل اور لاپرواہ نہیں ہوں، عمر میں بڑی ہوں، ہر بات کا تجربہ رکھتی ہوں۔ میری اور تمہاری عقل اور سمجھداری میں دن رات کا فرق ہے۔ تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے۔ وہ ہونٹوں کو سکڑ کر غصے سے بولی۔ معاف کیجیے گا خالہ، عمر کا بڑا ہونا انسان کو عقل مند نہیں بناتا۔ جیسی سوچ ویسا ہی تجربہ، وہ ٹوکتے ہوئے بولی۔ اور میرے خیال سے جس انسان کے اندر کسی دوسرے کے جذبات کا احساس نہ ہو، وہ دل و دماغ دونوں سے ہی خالی ہوتا ہے۔ سدرا کی باتیں خالہ کو لاجواب کر رہی تھی۔ وہ منہ پھلا کر اصغر کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا اس کا فون بجنے لگا۔ فون ریسیو کرتے ہی اس کے چہرے پہ سلوٹ پڑنے لگے۔ فون رکھتے ہی وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سدرا اور خالہ بھی اس کے ساتھ اٹھ کر پریشانی سے دریافت کرنے لگی۔ فہد کل سے جیل میں ہے۔ اس صفدر نے اس کے خلاف رپورٹ لکھوا کر میرے صبر کا پیمانہ توڑ دیا ہے۔ آج میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دھاڑتے ہوئے کمرے کی طرف لمبے لمبے ڈگ بڑھنے لگا۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے۔ اصغر جلد بازی سے کام نہ لیں، خدا کے لیے یہ خون خرابہ پھر سے شروع نہ کریں۔ آپ پہلے فہد کے پاس تو جائیں، اسے واپس لیں۔ سدرا کی باتوں کا اصغر پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پستول نکال کر اسے اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے باہر کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا، جہاں لاؤنج میں اس کے قدموں کی رفتار فہد کو دیکھ کر دھیمی پڑ گئی۔ فہد، کہاں تھے تم؟ وہ وہیں کھڑے ہو کر اس سے پوچھنے لگا اور حیرانگی سے اس کے وجود پہ نظر دوڑانے لگا۔ جیل میں، وہ اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ کر بولا۔ تم کل سے جیل میں تھے اور مجھے خبر تک نہیں کی؟ منشی نے مجھے ابھی فون کیا ہے۔ وہ پستول کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا اور فہد کی اس بے پرواہی کو دیکھنے لگا۔ ابھی پتہ لگا تو آپ اپنے ہوش سے نکلنے لگے ہیں۔ اگر رات کو بتا دیتا تو پتہ نہیں آپ اب تک کتنی لاشیں گرا چکے ہوتے۔ اس کا جواب تو میں نے ضرور دوں گا۔ لاشیں تو اب گریں گی، ان کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں جیل بھیجنے کی؟ اصغر دھاڑتے ہوئے بولا۔ بھائی جان، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ آپ غصہ کر کے ایسا کوئی بھی قدم مت اٹھانا جس سے میری مشکل مزید بڑھ جائے، وہ شکستہ دل چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا۔ فہد کے چہرے پہ غصے کے بجائے پریشانی تھی، جو کہ اصغر کی پریشانی کا سبب بن رہی تھی۔ فہد، فرین کیسی ہے؟ سدرا سے پانی کا گلاس پیش کرتے ہوئے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھنے لگی، کیونکہ اب تک وہ اس کی صحت یابی سے بالکل بھی انجان تھی۔ وہ خطرے سے باہر ہے بھابھی، میں آج گیا تھا ہاسپٹل، لیکن تب تک وہ ڈسچارج ہو کر اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ وہ پانی کا گھونٹ لینے کے بعد بولا۔ پھر تمہیں جیل کس لیے؟ سدرا الجھتے ہوئے بولی۔ انہیں لگتا ہے فرین کو زہر دے کر میں نے مارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ مرجھائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم نے تو زہر نہیں دیا تھا، اس نے خود سے ہی حرکت کی تھی، تم تو اس وقت گھر پہ بھی نہیں تھے۔ فرین اپنے بھائی کو کیوں نہیں بتاتی یہ سب؟ اس نے میرے حق میں گواہی نہیں دی بھابھی، وہ خاموش رہی۔ اب مجھ پہ فرین کو قتل کرنے کا کیس درج ہو چکا ہے۔ وہ افسردہ لہجے میں بھابھی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ اتنی منمانی کر رہے ہیں اور تم مجھے کچھ بھی کرنے سے روک رہے ہو؟ اصغر کا غصہ پھر سے تیز ہونے لگا۔ کیونکہ آپ کے غصے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے بھائی جان، خواہ مخواہ بات ہاتھ سے نکل جائے گی۔ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں۔ میں کسی قسم کی جلد بازی نہیں چاہتا۔
مجھ پر اب کیس فائل ہو چکا ہے، میں ضمانت پہ آزاد ہوا ہوں، کچھ ہی دن میں عدالت میں پیش ہونا ہے۔ وہ نظریں نیچی کرتے ہوئے بولا، اسی لیے تو بولتا ہوں انہیں چپ کرانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اصغر پھر سے اپنی پستول اٹھانے لگا۔ یار بھائی جان، آپ کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ میں یہ سب نہیں چاہتا، مجھے آپ کے کسی بھی جذباتی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے تو خاموشی سے بیٹھے رہیں، مجھے میرا مسئلہ خود حل کرنے دیں۔ وہ جھنجھلا کر غصے سے بولا، تو تم اب کیا چاہتے ہو؟ کورٹ میں پیش ہوتے رہو گے اور ان بغیرتوں کے سامنے خود کا تماشا بناؤ گے اور میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہوں؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے ناگواری سے گھورنے لگا۔ بھابھی، آپ وہاں فون کریں، فرین سے بات کریں، اس کی طبیعت معلوم کریں وہ کیسی ہے، اور اسے بولیں وہ غلط فیصلہ کر رہی ہے، میں نے اسے مارنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے اور اس کیس کو ختم کرے، اور آپ پلیز اسے بولیں مجھے ملنے کا ایک موقع دیں، میں اسے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ فہد کی امید اب سدرا میں تھی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کرنے لگا۔ سدرا اصغر کو دیکھتے ہوئے اس کی ہاں کا انتظار کرنے لگی اور اس نے سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی۔ فہد اب بے صبری اور پریشانی سے لاؤنج میں ادھر سے ادھر پھر رہا تھا۔ سمینہ اور اصغر بھی وہیں بیٹھے سدرا کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ فرین سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ کر فہد کی دھڑکن تیز ہونے لگی، ہاتھوں کو مسلتے ہوئے سدرا کی طرف بھاگا۔ بھابھی وہ کیسی ہے اور کیا کہا اس نے؟ وہ اس کے قریب ہو کر ہڑبڑاہٹ میں پوچھنے لگا۔ وہ ایک ہی صورت میں کیس ختم کرنے کے لیے راضی ہے، اگر تم اسے طلاق دے دو تو۔ وہ تم سے کسی بھی صورت ملنا نہیں چاہتی، اسے تم سے علیحدگی چاہیے۔ سدرا افسردہ انداز میں بولتے ہی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی بات سن کر فہد کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے خود کو سنبھال کر بیٹھ گیا، بے بسی سے نظریں جھکائے رہ گیا۔ میں تو کہتی ہوں طلاق دے کر جان چھڑواؤ، ویسے بھی گندی مچھلی کو تالاب سے رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا سارا پانی خراب ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ تم دونوں بھائی دیکھ چکے ہو۔ یہ بھی شکر ہے وقت پہ اس کی حرکات کا پتہ چل گیا، اب اسی کو غنیمت جان کر طلاق دے مارو اس کے منہ پر۔ نہ جانے اس دن کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، خدا جانے کتنے عاشق ہوں گے اس کے۔ ویسے بھی شہر میں رہ رہی ہے، دنیا گھوم پھر کر آئی ہے، اب اس طرح کی لڑکی سے اور کیا امیدیں کی جا سکتی ہیں؟ سمینہ خالہ اپنی عادت کے مطابق بولی تھی۔ اس کی باتوں میں فرین کے خلاف ایک زہر بھرا تھا، جسے سنتے ہی فہد کا غصہ بالکل آسمان پر چڑھ چکا تھا۔ اس نے سامنے رکھا ہوا گلاس زمین پہ زور سے پٹک دیا، اس کے بکھرے ہوئے شیشے ہر طرف پھیل چکے تھے۔ سب لوگ اس کی اس حرکت پہ حیران رہ چکے تھے۔ اگر اس کے خلاف آگے ایک لفظ بھی بولا نا تو میں بھول جاؤں گا آپ میری کیا لگتی ہیں۔ وہ دھاڑتے ہوئے خالہ سے مخاطب ہوا، جو کہ اس طرح کے برتاؤ کی بالکل امید بھی نہیں کر رہی تھیں۔ اچانک سے وہ جھٹک کر پیچھے ہوئیں۔ یہ کیا طریقہ ہے فہد؟ تم کسی اور کا غصہ خالہ پر کیوں نکال رہے ہو؟ خالہ صحیح تو کہہ رہی ہیں، وہ لڑکی کردار کی اچھی نہیں ہے، تم سے چھپ کر کسی سے باتیں کر رہی تھی، وہ تو اب کی بار پکڑی گئی، لیکن نہ جانے اس سے پہلے کتنے دنوں سے تمہیں دھوکے میں رکھتی آ رہی ہوگی۔ تمہاری بیوی ہو کر وہ کسی اور سے چوری چھپے پتہ نہیں کیا کرتی آئی ہے۔ اصغر نے سمینہ خالہ کی باتوں کو لقمہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فون دیکھ کر آپ لوگ اتنی دور اندیشی میں نکل گئے؟ کیا آپ لوگوں نے اسے بات کرتے وقت سنا کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی؟ کیا وہ لڑکا آپ نے یہاں آتے ہوئے دیکھا، یا پھر فرین کبھی باہر اس سے ملنے کے لیے گئی تھی؟ کس بنیاد پر آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ فہد نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر کوئی پوچھے وہ چوری چھپے بغیر اجازت کے موبائل فون کیوں چلا رہی تھی؟ سمینہ خالہ نے ٹوکتے ہوئے انداز میں سے جتلایا۔ چوری چھپے نہیں، وہ مجھ سے پوچھ کر موبائل فون استعمال کر رہی تھی، اور وہ میری بیوی ہے، میں نے بول دیا تو بس، اس لیے سب سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ انفیکٹ وہ کسی اور سے نہیں، اس وقت مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے بڑی آسانی سے فرین کے حق میں جھوٹ بولا۔ فہد، تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم نے اسے فون خرید کر دیا ہے، اور تم دونوں کے بیچ میں تو اس دن بھی صلح نہیں ہوئی تھی، شہر جانے سے پہلے بھی تم دونوں کا جھگڑا ہوا تھا۔
काफ़ी देर खामोश रहने के बाद सिद्रा भी इससे तजस्सुस से पूछने लगी, भाभी, मियाँ बीवी में लड़ाई होती रहती है, फिर सुलह भी हो जाती है। अब हर बात तो सबके साथ डिस्कस नहीं की जा सकती। वो शाने उचकाकर नज़रें फेर कर बोला। इसके अंदाज पर सिद्रा को बेहद हैरानगी हुई। काफ़ी पर्दापोशियाँ हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा आज ये इसके लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा है। कल तक तो इसके चेहरे और गालों पर तुम्हारे ही हाथों के निशान थे, जो कि सूजकर लाल हो चुके थे। अब बोल रहा है फ़ोन पर मैं बात कर रहा था। अगर इतना ही राज़ो न्याज़ चल रहा था तो फिर इसने जहर क्यों खाया। असगर ने इसे गुस्सा करते हुए सख्ती से पूछा, आखिरी बार क्या बात हुई थी तुम्हारी। अगर वह वाकई में तुमसे बात कर रही थी तो फिर इसने किससे डर कर खुदकशी की। सिद्रा उलझकर धीमे लहजे में इससे पूछने लगी। इसकी बात पर फहद के माथे पर बल पड़ने लगे। वो यहाँ कभी भी आता होगा, वो बहुत जालिम है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसकी वजह से मैं खुद को ख़त्म कर रही हूँ आज। खुशी के कहे हुए अल्फाज इसके दिमाग में घूमने लगे थे। वो कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब खामोश क्यों हो, बोलो, असगर ने इसे डांटते हुए बोला। आप लोगों की वजह से इसने जहर खाया है। ज़रूर आपने इसे कुछ कहा होगा, धमकाया होगा। आप सब कसूरवार हैं और ज़िम्मेदार हैं इसकी इस हालत के। वो अब अपना कसूर इन लोगों पर थोपने लगा। अच्छा चलो जनाबे आली, गलती हो गई, हमने तुम्हारी बीवी पे शक किया, अब क्या करें, माथा रगड़ें, सर पीटें अपना। वो शदीद तंज भरे लहजे में दहाड़ते हुए अपने कमरे की जानिब जाने लगे। माथा रगड़ें या एड़ियाँ, मुझे मेरी फरीन वापस चाहिए, जो कि आपको किसी भी सूरत लानी होगी, फहद हुक्मी अंदाज से बोला। असगर इसकी बात सुनकर पलटा और हैरत से इसे घूरने लगा। कमाल करते हो यार, इसने एक चुटकी जहर की क्या खा ली, तुम्हारे तो दिल और दिमाग पर जैसे काबिज हो गई। वो इसके वजूद पर नज़र डालते हुए शदीद हैरानगी से कहने लगा, अभी कुछ देर पहले ही तुम बोल रहे थे कि मेरा तरीक़ेकार तुम्हें पसंद नहीं है, तो फिर मुझसे क्या उम्मीद रख रहे हो। असगर इस पर तंज करते हुए बोले, आप और भाभी मेरे साथ इसके घर जाएंगे, फरीन और इसके भाई को राज़ी करेंगे। फहद इससे नज़रें मिलाए बगैर अपना फ़ैसला सुनाने लगा। सिद्रा, इसे चाय पानी दो और बोलो कि जाकर अपने कमरे में आराम करे। मुझे लगता है जेल में रहकर इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ठीक से काम नहीं कर रहा, इसे आराम की ज़रूरत है। फहद ने नामुमकिन सी बात बोली थी। इसकी बातों से असगर का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू करते हुए वो सिद्रा से मुखातिब हुआ और तेज़ कदम लेते हुए अपने कमरे की जानिब चल दिया। फहद, तुम जाओ अपने कमरे में, फ़्रेश हो जाओ और कुछ देर आराम कर लो, सिद्रा की हालत पर नज़र डालते हुए बोली। जारी है बकिया अगले पार्ट में। तमाम पार्ट्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स में अपनी राय भी बताएं, ये नावल आपको कैसा लग रहा है। इस नावल के तमाम पिछले एपिसोड्स चैनल की प्ले लिस्ट में मौजूद हैं।